اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم. رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں آج کی شب مولا المسلمین خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر مبارک مقصود ہے، اور ان کی شہادت کا مختصر واقعہ ہم سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر صحابہ کرام اہل بیت پاک کی طرح ایک عظیم شان عطا فرمائی. اس شان کا انکار کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں ہے. وہ صفات جو باری تعالی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں. کیونکہ ہر صحابی کو اور ہر آل رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اپنی جگہ مختلف خوبیاں عطا فرمائی ہیں، وہ ان کی خاصیت میں سے شمار ہوتی ہیں. حضرت علی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی صفات سے نوازا، اور خود اللہ کے رسول مفخر بنی آدم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کی مختلف خصوصیات، صفات احادیث کریمہ میں بیان فرمائی، جو ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے کہ جو بات جس کے لیے اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے نکل گئی وہ کوئی عام زبان نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی زبان پاک ہے. اور اپنی زبان پاک سے حضور نے جس کو جو لقب دے دیا، جس کی جو شان بیان کر دی، ہمیں اس شان پر ایمان رکھنا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا. یہ اسلام کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مومن کی پہچان، ایمان والے کی، یہ ہے کہ وہ علی سے محبت رکھتا ہے، اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ علی سے محبت نہیں رکھتا. اس کو منافق کہہ سکتے ہیں. گویا کہ حق و باطل اور ایمان اور
منافقت دونوں کا فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہے، اور اس کی پہچان، اس کا پیمانہ یہ بتا دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ مومن، وہ مسلمان جو حضرت مولا علی سے ہر وقت، ہر دم اور دم دم عشق و محبت رکھتا ہے، ادب رکھتا ہے، اور ان کی سیرت اور ان کا ذکر پاک کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، جیسے ہم کر رہے ہیں اس وقت اور سن بھی رہے ہیں۔ حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، عبادت کا ثواب ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بندگی ہے، یہ احادیث شریفہ میں فرمایا گیا ہے۔ تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ اب وقت ہمارے پاس بہت محدود ہوتا ہے، اور محدود وقت کے اندر اندر فضائل ہمیں پڑھنے اور سننے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے نسب کے حوالے سے جو ہمیں بات معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت پاک میں سے ہیں۔ پنجتن، پنجتن کا جو لفظ ہے جس کا معنی ہے 5 ہستیاں، 5 تن، تو پنجتن پاک بہت عام اصطلاح ہے، اور پنجتن پاک سے مراد ایک تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک حضرت سیدہ خاتون جنت ہیں، ایک حضرت مولا علی ہیں، ایک حضرت امام حسن ہیں، اور ایک حضرت امام حسین ہیں۔ ان کو ملا کر پنجتن پاک کہا جاتا ہے، اور یہ کہنا بالکل درست ہے، یہ کہنا بھی فضیلت رکھتا ہے کہ ہم ان کو پنجتن پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ دیگر اہل بیت پاک نہیں یا دیگر صحابہ پاک نہیں ہیں، وہ بھی پاک ہیں، مگر جن کو خصوصی طور پر حضور رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن کہہ دیا اور اپنی اہل بیت فرما دیا، ان کو اہل بیت میں ماننا اور ان کو پنجتن پاک ماننا یہ ہمارے لیے جائز اور درست ہے۔ حضرت علی ان میں سے کم سن یعنی کم عمر لوگوں میں جس شخصیت کا ایمان ہمیشہ اعلان کیا جاتا ہے، ثابت کیا جاتا ہے، وہ حضرت مولا علی ہیں۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بڑوں میں، لیکن کم سن کم عمر میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، اور آپ کی شانیں ایک سے زیادہ ہیں، ایک شان نہیں ہے آپ کی، ایک سے زیادہ ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ آپ کی پرورش خود کاشانہ نبوت میں ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے، حضور کے زیر سایہ ہوئی ہے، تو جس کی پرورش رات دن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ہوئی ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رات دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
نظر کرم، شفقت، محبت، علم اور عمل ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بچپن میں اپنے گھر میں پرورش کے لیے لے لیا تھا۔ اپنے چچا کے گھر سے، ابی طالب کے گھر سے حضرت علی کو حضور لے آئے تھے اور پرورش کی ان کی۔ تو زیادہ تر وقت حضور کا، حضرت علی کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ گزرا۔ پھر شان حضرت علی کی یہ ہوئی کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے تھے تو آپ کی پیدائش کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ یہ آپ کو ایک اعزاز حاصل ہے۔ اہل سنت اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو پہلی ہاشمی مسلمان خاتون ہیں، خواتین میں ہاشمی مسلمان خاتون، مسلمہ، وہ حاملہ تھیں اور طواف کر رہی تھیں، تو اس وقت آپ کو محسوس ہوا کہ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو کعبۃ اللہ شریف کی دیوار اللہ کے حکم سے شق ہو گئی۔ جب شق ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد علی کی والدہ کعبۃ اللہ میں چلی گئی اندر، اور جب 3-4 روز وہاں رہیں، اس کے بعد جب آپ واپس آئیں تو حضرت علی آپ کے گود میں تھے۔ تو آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، مولود کعبہ۔ ایک یہ آپ کی شان ہے حضرت علی کی۔ اب یہ شان ایسی ہے کہ نہ کسی اور صحابی کی ہے، نہ اہل بیت میں سے کسی کی ہے، یہ حضرت مولا علی کی ہے۔ خلفائے راشدین میں سے کسی اور کی یہ شان نہیں ہے، حضرت علی کی یہ شان۔ پھر حضرت علی کی آنکھیں بند تھیں پیدائش کے بعد، تو حضرت علی کے والد نے یہ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آنکھیں نہیں کھول رہا بچہ، آنکھیں بند ہیں، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میری گود میں دے دو۔ حضور کی گود میں آ گئے حضرت مولا علی۔ جب حضور کی گود میں آئے تو اپنی آنکھیں کھول لی۔ آنکھیں کھولی تو پہلی نظر، پہلی زیارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیدائش کے بعد، یعنی پہلی نظر جس ذات پاک پر حضرت علی کی پڑی وہ اللہ کے رسول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ولادت کا غسل دیا حضرت مولا علی، اور یہ فرمایا کہ ایک دن ہوگا کہ یہ بچہ جب میں دنیا سے پردہ کروں گا تو میری وفات کا غسل یہ دے گا۔ تو وہی ہوا کہ علی کی پیدائش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل دیا، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات پر حضرت مولا علی نے حضور کو غسل دیا۔ یہ قدرت کی بات ہے، اللہ جس کا جو نصیب بناتے۔ نصیبوں کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں، کسی کی بنائی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ جس کا نصیب جو بنا دے، جس کے نصیب میں جو سعادت لکھ دے وہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں یہ سعادت لکھ دی تھی تو وہ حاصل ہو گئی آپ کو۔ پھر آپ کے مختلف القاب ہیں جو ہر اللہ کے رسول کے عطا کردہ ہیں، جن میں سے حیدر، یہ معنی شیر، اسد اللہ، اس کے معنی بھی شیر، اللہ کا شیر، کرار، پلٹ کر حملہ کرنے والا، اور بو تراب، مٹی والا، بو تراب، یہ حضرت علی کا بڑا مشہور لقب ہے، خود حضرت علی کو پسند تھا۔ حدیث پاک میں علی نے فرمایا ہے
کہ میرے القاب اگرچہ ایک سے زیادہ ہیں، مگر یہ جو اللہ کے رسول نے مجھے اٹھاتے ہوئے، علی سو رہے تھے مسجد میں، مسجد نبوی میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے، تو کیا دیکھا کہ حضرت علی خاک پر سوئے ہوئے ہیں، کسی پلنگ پر نہیں سوئے ہوئے، مٹی پر سوئے ہوئے، چادر جو اوڑی تھی وہ جسم سے ہٹی ہوئی ہے اور خاک جسم اقدس پر لگی ہوئی ہے۔ اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث پاک ہے، قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی والے، اے خاک والے۔ حضرت مولا علی میں ایک صفت یہ بھی بڑی تھی کہ آپ کے اندر انکساری تھی، یعنی طبیعت کے اندر عجز و انکساری کا پہلو تھا آپ کے اندر، بہت خلیق طبیعت کے تھے آپ، حالانکہ آپ بہادر ہیں، آپ کو شجاعت میں بے مثال کہا جاتا ہے، تو بہادری ایک الگ صفت ہے، مگر عاجزی اور انکساری یہ ایک الگ صفت ہے، وہ حضرت علی کے پاس تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوئی تھی۔ ویسے بھی ظاہر ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، غزوات میں رہے، امن میں رہے، گھر میں رہے، باہر رہے، چلنے پھرنے میں رہے، اٹھنے بیٹھنے میں رہے، تو پھر وہ صفات جو خود اللہ کے رسول نے اپنے لیے چنی، جس کو کہتے ہیں تواضع، تواضع کا معنی انکساری، عربی لفظ ہے تواضع، انکساری، ہمبلنس۔ تو اگر اللہ کے رسول اپنے لیے یہ فرمائیں کہ میں تواضع والا ہوں، عاجزی والا ہوں، تو جب اللہ کے رسول تواضع والے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رکھا تو اس کے اندر بھی وہ صفت پیدا ہو، تواضع والی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں احادیث شریفہ ایک نہیں کئی ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، متعدد احادیث ہیں جن میں آپ کی صفات اور آپ کی خوبیاں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضور نے غزوے میں جاتے ہوئے اپنے پیچھے چھوڑ دیا، مدینہ طیبہ، ساتھ نہیں لے گئے۔ جب ساتھ نہیں لے جا رہے تھے تو حضرت علی نے شوق سے، کیونکہ شوق تھا نا تو جانے کا ساتھ، تو یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے، مجھے آپ اکیلا چھوڑ رہے ہیں یہاں پر؟ تو حضور نے فرمایا کہ علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی مثال ہے، وہ دونوں آپس میں بھائی تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کے حکم پر تشریف لے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے بعد اپنے خلیفہ بنا کر چھوڑ کے گئے تھے۔ تو میں تمہیں اپنے بعد اپنے اہل خانہ پر، اپنے گھر والوں پر نائب بنا کر جا رہا ہوں، کیا آپ ان کا خیال رکھیں؟ تو اس طرح کے واقعات تو پہلے بھی ہوتے رہے، آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی، وہ بھی حضور کے داماد تھے، حضرت علی بھی داماد ہیں حضور کے، ان کو بھی یہ صفت حاصل ہے عثمان غنی کو، وہ صحابی بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، حضرت علی صحابی بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں۔ حضرت علی کے نکاح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری، بہت محبوب، لخت جگر سیدہ
طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. حضرت علی نے فخر کیا اس بات پر. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے فخر رہے گا کہ میں اللہ کے رسول کا داماد ہوں. مجھے فخر رہے گا کہ میں بی بی فاطمہ کا شوہر ہوں. مجھے فخر رہے گا کہ میں حسن حسین کا باپ ہوں. تو آپ کا فخر تو بجا ہے. کون سی غلط بات ہے؟ ایسا فخر کہ جو ہر ایک کے نصیب میں ہو نہیں سکتا، بہت بڑا فخر کی بات ہے. ناز جس کو کہتے ہیں، ناز، خوشی، جس پر حضرت علی نے شکر کیا اللہ کا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی بھی داماد ہیں. حضرت علی کے نکاح میں حضور کی ایک صاحبزادی اور حضرت عثمان کے نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں. ایک حضرت رقیہ تھیں. جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نے اپنی دوسری بیٹی عثمان کے نکاح میں دے دی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ عثمان کی شخصیت ایسی دلکش ہے، اتنی شریف النفس ہے، اتنی اچھی شخصیت ہے کہ اگر میری 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کو نکاح میں دے دیتا. تو حضرت عثمان کی بات میں یوں کر رہا تھا کہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا تو اس وقت حضرت عثمان نے بھی خواہش کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، غزوے میں حصہ لوں گا، جنگ میں حصہ لوں گا، جہاد میں حصہ لوں گا. تو حضور نے روک دیا تھا. ان کے روکنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری اہلیہ بیمار ہے، میری بیٹی رقیہ کی طبیعت ناساز ہے، تو آپ کو اس وقت یہاں رہنا ہے، ان کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کا جہاد یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کی خدمت میں رہیں، اپنی اہلیہ کے پاس رہیں، یہ آپ کے لیے جہاد کا ثواب ہے. تو اس وقت ان کو حضور نے وہاں چھوڑ دیا تھا، اور اس وقت حضرت علی کو یہاں چھوڑ دیا، اور ساتھ میں فرما دیا کہ تمہاری اور میری مثال ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال ہے. فرق یہ ہے کہ وہ دونوں نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، مگر میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا. مگر اس بات میں تم حضرت موسیٰ اور ہارون کی طرح ہو کہ حضرت موسیٰ نے اپنے پیچھے کس کو چھوڑا تھا؟ حضرت ہارون کو. اور میں اپنے پیچھے علی آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو ایک وقت تو یہ تھا جب حضور نے ان کو وہاں چھوڑا اپنے گھر والوں کی حفاظت پر، اور ایک وقت اور آیا تھا، وہ بڑا مشکل وقت تھا. ایسا وقت تھا کہ سخت امتحان کا وقت تھا کہ بڑے بڑے گھبرا جائیں. وہ وقت یہ تھا کہ مشرکین نے ارادہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے. تو حضور کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہ میرے قتل کے در پہ ہیں، مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ آپ ہجرت کریں، چلے جائیں یہاں سے، چھوڑ دیں مکہ. تو اس وقت حضور کے پاس تو اہل مکہ کی امانتیں تھیں، سامان تھا. یہ بھی ایک بڑی بات تھی کہ اہل مکہ حضور کو، مشرکین مکہ حضور کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے مگر امین مانتے تھے، امانت کی حفاظت کرنے والا. یعنی قائل تھے اس بات کے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے سچے ہیں، ایسے ایمان والے ہیں کہ ان کے پاس اپنا مال رکھو تو مطمئن ہو جاؤ. چنانچہ اپنا مال حضور کے پاس رکھواتے تھے، ان کو امین بنایا ہوا تھا. اب جب حکم آیا ہجرت کا تو اللہ کے رسول کو یہ تشویش ہوئی کہ یہ جو مال میرے پاس پڑا ہوا ہے اہل مکہ کا، اور مجھے تو حکم آ گیا ہجرت کا، تو اب میں کیا کروں؟ اس وقت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا تھا کہ علی آج کی رات تم میرے بستر پہ سو جاؤ. اب بہت بڑا امتحان تھا یہ. بستر تو اللہ کے رسول کا ہے, یہ تو بڑا مبارک بستر ہے, مگر امتحان کیا ہے کہ قتل بھی ہو سکتے ہیں, کہ وہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ رسول اللہ ہیں, محمد ہے یہ, اور محمد سمجھ کے قتل کر دیں گے. تو حضور نے فرمایا علی یہ کچھ سامان ہے اہل مکہ کی امانتوں کا, امانتیں. تو امانتوں کو, امانت جس کی ہے اس کے سپرد کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو آپ یہ چیزیں رکھ لو تاکہ دن میں جن جن کے امانتیں ان کے سپرد کر دینا, پھر بھلے میرے پاس آ جانا مدینہ شریف اور سو جاؤ. تو حضرت علی نے بالکل بھی کوئی نہ نہیں کیا, اس لیے کہ حضرت علی کو جب ایک بات اصول کے طور پر معلوم تھی, معلوم کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہر صحابی یہ عقیدہ رکھتا تھا فدا کا امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. جس بندے کے دل میں یہ بات ہو کہ میری تو جان آپ پر قربان ہے, وہ کیا خطرہ محسوس کرے گا, وہ کیا ڈر محسوس کرے گا جب اس نے یہ ٹھان لیا ہو کہ میری تو جان حضور پر قربان ہے, آج بھی قربان ہے, کل بھی قربان ہے, یہاں بھی قربان ہے, وہاں بھی قربان ہے, تو اسے کیا ڈر. تو حضرت علی نے کوئی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں فرمایا, سو گئے بستر پر. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, کفار نے انہیں قتل نہیں کیا, چھوڑ دیا, اور پھر حضرت علی بھی ہجرت کر گئے. تو یہ ایک موقع تھا جو بہت بڑا خطرے کا موقع تھا, مگر حضرت علی کی شان تھی کہ آپ نے اس کو قبول فرما لیا. ایسے کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا میدان جہاد کا ہے, اس کو غزوہ خیبر کہتے ہیں. بہت سے غزوات میں سے ایک غزوہ غزوہ خیبر, خیبر قلعہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دیا حضور نے, مگر فتح نہیں ہوا, غزوے میں کامیابی نہیں ہوئی. حضرت عمر کو بھی دیا, پھر بھی کامیابی نہیں ہوئی. قدرت کی بات تھی, یعنی ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا, ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دیا, حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا کہ بھئی یہ فتح کا جھنڈا تم رکھو, مگر فتح نہیں ہوئی. تب حضور نے فرمایا کہ اب میں فتح کا یہ جھنڈا علم جس کے ہاتھ میں دوں گا, اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہوگا, اللہ اس کا دوست ہوگا. وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اس کو دوست رکھتا ہوگا. اب جب یہ بات حضور نے فرمائی نا, تو جتنے صحابہ تھے سب کے دل میں رشک آیا. صحابہ کرام کا ایک معاملہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی نیکی کی بات حضور کے زبان اقدس سے نکلتی تو ہر ایک کی خواہش ہوتی کاش یہ موقع مجھے مل جائے. تو یہ کوئی بری بات نہیں تھی, لیکن نہ کوئی بات اچھی ہو, اچھی ہونے والی ہو, اور کوئی سن لے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش یہ اچھی بات مجھ سے ہو جائے, کاش یہ اچھا موقع مجھے مل جائے, کاش یہ نیکی مجھے مل جائے. تو اس کی اجازت تو دین اسلام میں ہے, اس کو رشک کہتے ہیں. رشک, رشک کی اجازت ہے, حسد کی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ کرام رشک کر رہے تھے کہ کاش یہ جھنڈا جس کے لیے حضور فرما رہے, نام نہیں لیا حضور نے, صرف یہ فرمایا کہ اب میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا انشاءاللہ اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ فتح ہم کو نصیب کرے گا, اور نشانی یہ ہوگی کہ اللہ اس کو دوست رکھتا ہوگا اور وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا. تو صحابہ سب رش کرنے لگے کاش جھنڈا ہمیں مل جائے, کاش جھنڈا ہمیں مل جائے. صبح ہوئی, رات کو یہ بات ہو رہی تھی. صبح ہوئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ علی موجود نہیں تھے.
سارے صحابہ نماز فجر میں تھے، علی نہیں تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی سب تو موجود ہیں نماز کی فجر میں، تو علی فجر میں نہیں ہے کیوں؟ پتہ کرو جا کر. معلوم ہوا کہ حضرت علی کو آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں بہت، آشوب چشم میں مبتلا ہے. جب حضور کو اطلاع ہوئی تو حضور نے فرمایا جاؤ ان کو کہو بلا رہے ہیں تم کو اللہ کے رسول. اب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو حضرت علی کو اب تو ٹھہرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی کوئی، چاہے جس طرح بھی ہوتا جانا پڑتا. اللہ کے رسول کا حکم صحابہ کے نزدیک ایسا تھا کہ اگر کھانا کھا رہے ہوتے اور رسول اللہ بلا لیتے تو کھانا پھینک کر وہاں پہنچ جاتے، کھانا چھوڑ دیتے وہاں پہنچ جاتے. نماز پڑھ رہے ہوتے اور اللہ کے رسول آواز دیتے اور کان میں آواز آ جاتی تو نماز توڑ دیتے وہاں پہنچ جاتے، کیونکہ افضل تھا حضور کے حکم کو ماننا. ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی کو حضور نے آواز دی تھی، وہ نماز میں تھے تو فوراً نہیں آئے، تو نماز پڑھ لی تو حاضر خدمت ہوئے. رسول اللہ نے پوچھا کیا آواز نہیں آئی تھی میری؟ کہا رسول اللہ آواز تو آ گئی تھی مگر میں نماز پڑھ رہا تھا. تو کہا تم کو پتہ نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول جب تم کو بلائیں تو فوراً ان کے پاس پہنچ جاؤ. تو آپ کا کام تھا کہ آپ نماز چھوڑ دیتے میرے پاس آتے. تو یہ ادب میں سے اللہ کے رسول کے ادب میں سے. تو حضرت علی اگرچہ آشوب چشم میں مبتلا تھے مگر جب اللہ کے رسول نے بلوا لیا تو آ گئے. حضور نے دیکھا آنکھیں دکھ رہی ہیں، علی کیا بات ہے؟ کہا حضور آنکھیں دکھ رہی ہیں اسی لیے تو نماز میں نہیں آیا، میں خیمے میں تھا. میں حضور نے فرمایا ٹھہرو. اپنا لعاب مبارک زبان اقدس سے حضور نے لیا اور لے کر حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھیں نہیں دکھیں، اس لعاب دہن کی برکت سے آنکھوں میں شفا بھی ہو گئی. اب حضور نے ان کو وہ جھنڈا خیبر کا دیا اور پھر حضرت علی کے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ نے وہ غزوہ خیبر میں فتح عطا فرمائی اور جھنڈا حضرت علی نے گاڑا فتح کا. خیبر کا دروازہ تھا بہت بھاری، حضرت علی نے اپنے زور شجاعت سے، زور طاقت سے اس دروازے کو اکیلے اکھاڑ لیا اور اکھاڑ کر پھینک دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دروازے کو اٹھانا چاہا تو پتہ چلا کہ ہم میں سے اگر 40 آدمی مل کے اٹھائیں گے تو ہی اٹھے گا وہ دروازہ. حضرت علی نے اٹھا لیا تھا. اس میں حضرت علی کی شجاعت، طاقت، اس کا بھی دخل ہے، مگر ایک ہے کرامت. کرامت کا بھی دخل ہے کیونکہ حضرت علی اولیاء کے سردار ہیں، اولیاء اللہ کے سلطان اور سردار ہیں، اور ولایت کے مناصب، ولایت کے مراتب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ سے ولیوں کو عطا ہوتے ہیں، اجازت سے عطا ہوتے ہیں. حضرت علی کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ جب گھوڑے کی رکاب میں پیر ڈالتے تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے اور دوسرے رکاب میں پیر ڈالتے تو قرآن پاک ختم کر لیتے. یہ آپ کی کرامت میں سے تھا. تو کرامت میں سے تو کچھ بھی بات ہو سکتی ہے، جیسے معجزہ ہوتا ہے ایسے کرامت ہوتی ہے، اس میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ معجزے کے پیچھے بھی اللہ ہوتا ہے اور کرامت کے پیچھے بھی اللہ ہوتا ہے، سامنے کوئی اور ہوتا ہے. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. اب چونکہ وقت کم ہے، میں ایک حدیث جس میں حضرت مولا علی کی بہت بڑی شان نظر آتی اور ہے بھی مشہور حدیث، من کنت مولا فعلی مولا.
میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. یہ واقعہ ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، تاریخ اسلام میں موجود ہے، اور درست واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی کے موقع پر، حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر ایک جگہ ٹھہرے، رکے، غدیر خم. غدیر کہتے ہیں تالاب کو، اور خم جگہ کا نام ہے. تو غدیر خم کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے. تو اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کے سامنے. صحابہ موجود تھے آپ کے ساتھ. تو حضور نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر وعظ فرمایا. وعظ، نبی کا کام کیا ہے؟ تبلیغ، رشد و ہدایت، مختلف مواقع پر خطبہ، وعظ، مردوں میں وعظ، خواتین میں وعظ. احادیث میں یہ واقعات ملتے ہیں ہمیں. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے لوگوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا جی بالکل، ہاں یا رسول اللہ، درست. پھر آپ نے فرمایا تم کو یہ معلوم نہیں کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہوں؟ لوگوں نے کہا بالکل یا رسول اللہ، بالکل درست فرما رہے ہیں کہ آپ ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز بھی ہیں، نزدیک بھی ہیں. ایک حدیث پاک بھی مشہور ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، میں بیان بھی کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. فرمایا حضور نے تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل ایمان نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک عزیز نہ ہو جاؤں، من ولدہ، اس کے اولاد سے، ووالدہ، اس کے ماں باپ سے، والناس اجمعین، اور سب لوگوں سے بڑھ کر. اس وقت تک وہ ایمان والا. یعنی آپ نے ایک کسوٹی بتا دی، حضور نے پیمانہ بتا دیا، ترازو بتا دیا کہ آپ اپنے ایمان کو اس طرح پرکھو کہ کیا آپ کو اللہ کے رسول کی ذات اپنے اولاد سے بڑھ کر عزیز ہے؟ نہیں ہے تو پھر آپ ایمان والے نہیں ہیں. کیا اللہ کے رسول کی ذات آپ کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر عزیز ہے، محبوب ہے؟ نہیں ہے تو پھر ایمان والے نہیں ہیں. کیا آپ کو اللہ کے رسول کی ذات تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے؟ نہیں ہے تو پھر ایمان والے نہیں. اور اگر ہے تو پھر آپ ایمان والے ہو کہ اللہ کے رسول کی ذات سب سے بڑھ کر. تو صحابہ نے تائید کی جب حضور نے پوچھا کہ کیا میں مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر نہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. اب فرمایا حضور نے کہ اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا. اے اللہ، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اے اللہ، تو اس سے محبت کرنا جو علی سے محبت رکھے، اور تو اس کا دشمن ہو جا جو علی کا دشمن ہو. یہ حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے، علماء پڑھتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں. اس میں لفظ مولا آیا ہے، تو اسی لیے کوئی سنی مولا کے لفظ کا انکار نہیں کر سکتا. حضرت علی کو مولا کہنے کا انکار سنی نہیں کرتا ہے. سنی کہتا ہے مولا علی، مولا علی، مولا علی. کیوں کہتا ہے؟ کہ مولا ان معنوں میں کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا جس کا مدد کرنے والا میں ہوں اس کا مدد کرنے والے علی بھی ہیں. کیونکہ مولا کے معنی ایک سے زیادہ ہیں، دوست، مددگار اور قریب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معنوں میں حضرت علی کے لیے یہ خوشخبری سنا دی
کہ جس کا میں مولا ہوں، اگر میں اس کا دوست ہوں تو علی بھی اس کے دوست ہے، اگر میں اس کا مددگار ہوں تو علی بھی اس کے مددگار ہے، اگر میں اس کے قریب ہوں تو پھر علی کو بھی وہ قریب رکھتا ہوگا. یہ خصوصیت، یہ صفت بتائی ایمان والے کی. اب یہ جو حدیث پاک ہے یہ بڑی مشہور حدیث بھی ہے اور حضرت علی کی شان میں. اس حدیث کو لے کر جب حضور نے فرما دیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مبارکباد دی، یعنی کہ خوش ہوئے کہ کیا بڑی شان آپ کی اللہ کے رسول نے بیان کر دی یہاں پر. ان کو کوئی اعتراض تھوڑی ہوا اس پر کہ حضور نے علی کو مولا کیوں بول دیا، شان پر اعتراض تھوڑی ہوا، کیونکہ ان کو پتا تھا صحابہ کو کہ حضور تو ہر صحابی کی الگ الگ شان بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شوق رہتا ہے کہ وہ ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی صفت لوگوں میں بیان کرتے رہیں. وہ بیان کرتے رہتے ہیں، کسی کی کیا شان، کسی کی کیا شان، کسی کی کیا شان. تو حضرت علی کی یہ شان بیان کر دی حضور نے تو ہم کو ماننا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مبارکباد دی اور کہا اے علی، آج کے بعد آپ ہر مرد مومن اور ہر مومنہ عورت کے مولا ہو گئے ہو، ہمارے مولا ہو آپ. تو اسی لیے حضرت علی کو مولا علی کہا جاتا ہے. اور جب یہ حدیث پاک آ گئی تو محدثین نے یہ فرمایا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث گزرے ہیں اور حدیث کی کتابوں کے مترجم ہیں اور شارح ہیں، اور مشکات المصابیح کی شرح آپ نے لکھی ہے کئی جلدوں میں، کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں، بڑے زبردست واعظ اور عالم، فقیہ، مفتی، محدث ہیں. اس حدیث کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے فرما دیا کہ تم مولا ہو، تو اس میں مددگار کا معنی آ گیا، اس لیے یا علی مدد کہنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہوگا کہ اگر کوئی کہے یا علی مدد تو جائز ہے. کیونکہ مدد کون سی مدد؟ جس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہو. جیسے حضرت علی کو مشکل کشا ہم کہتے ہیں، تو مشکل کشا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مستقل مشکل کشا تو صرف اللہ ہے، یعنی حقیقی مشکل کشا وہ اللہ ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے عطائی اختیارات اپنے پاک بندوں کو جو عطا فرمائے ہیں، ان اختیارات کی کوئی لمٹ نہیں ہے یا گنتی نہیں ہے، بہت سارے اختیارات ہیں. حضرت علی تو بہت بڑی ذات ہے، اولیاء اللہ جو گزرے ہیں، جو صحابی نہیں ہیں، اہل بیت نہیں ہیں، لیکن اللہ کے ولی ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ بڑا بلند و بالا ہے. خود اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے اختیارات عطا فرمائے، تو حضرت علی کو کیوں نہ عطا فرمائے؟ خود صحابہ کرام میں آپس میں اس بات پر اتفاق تھا کہ کوئی بات اگر مشکل ہوتی ہے اور وہ حضرت مولا علی کے سامنے آ جاتی تو اللہ تعالیٰ ایسی شان حضرت مولا علی کو عطا فرماتا ہے کہ وہ مشکل نہیں رہتی، آسان ہو جاتی. اللہ نے ان کو ایسا ملکہ عطا فرمایا، ایسی شان، ایسی خوبی عطا فرمائی کہ حضرت علی کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے، ہر مشکل آسان ہے. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مشکل کشا ان معنوں میں. میرے جد امجد نے منقبت لکھی ہوئی ہے، ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے نا، تو اس میں حضرت علی کی شب شہادت آتی ہے 21ویں شب میں. 20 رمضان
21ویں رات. تو ہمارے یہاں ہر سال تراویح کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شب شہادت کی محفل ہوتی ہے. آپ میں سے جو حضرات آتے ہیں ان کو پتہ ہے. تو ہم حضرت علی کے فضائل بھی سنتے ہیں اس میں اور منقبت بھی پڑھتے ہیں. تو منقبت حضرت جد امجد ہمارے مرشد پاک حضرت علامہ الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری کی لکھی ہوئی ہے اور خود آپ نے پڑھی اور پڑھائی. اور اپنے وقت میں آپ نے اس منقبت کو اردو زبان میں اور فارسی زبان میں دونوں میں لکھا تھا اور پرچہ بڑا پمفلٹ چھاپا تھا, اس میں یہ منقبت چھپی ہوئی تھی. ان کے وقت میں 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اس سے کافی پہلے کی. تو وہ منقبت جو ہے حضرت کے مجموعہ کلام میں کلیات قادری ہے نا, یہ میرے ہاتھ میں اس کے اندر موجود ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں اے عاشقوں کے بادشاہ مولا علی مشکل کشا, اے عاشقوں کے بادشاہ اے شیر حق اسد الالہ مولا, تم والد حسنین ہو, تم ماجد کونین ہو, تم والد حسن, تم ماجد کونین ہو, تم محسن عالم ہو یا مولا علی مشکل کشا, تم محسن عالم ہو یا امت پہ قربان کر دیا بچوں کو تم نے مرتضی, امت پہ قربان کر دیا بچوں کو تم نے مرتضی, اے مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا, اے مرحبا صدیق کے ہو یار تم, فاروق کے دلدار تم, صدیق یار تم, ہمت ہو عثمان کی شاہ مولا علی مشکل کشا, ہمت ہو عثمان کی شاہ مولا علی مشکل کشا. شعر ملاحظہ ہو, اللہ کی تلوار ہو, جرار ہو کرار ہو, اللہ کی تلوار ہو, جرار کرار ہو, اے مرد میدان رضا مولا علی مشکل کشا, اے مرد میدان رضا مولا علی مشکل کشا. کیوں خوش نہ ہو اس سے خدا اور خوش نہ ہو کیوں مصطفیٰ, کیوں خوش نہ ہو اس سے خدا اور خوش نہ ہو کیوں مصطفیٰ, جو تم سے مل کر خوش ہوا مولا علی مشکل کشا, جو تم سے مل کر خوش ہوا مولا علی مشکل کشا. آپ نے اس شعر میں ہمارے مرشد پاک نے جو شان بیان کروائی کی ہے حضرت مولا علی کی, وہ سمجھنے کے قابل ہے. کیوں خوش نہ ہو اس سے خدا اور خوش نہ ہو کیوں مصطفیٰ,
جو تم سے مل کر خوش ہوا. یہ بہت بڑی صفت کہ جو آپ سے مل کر خوش ہوا اس سے اللہ خوش ہو گیا. دیکھو نا حدیث پاک جو میں نے پڑھی تھی اس میں حضور نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم والی من والاہو، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، وعادی من عاداہو، اور تو اس سے عداوت کر جو علی سے عداوت رکھے. تو اس کا مطلب محبت کا، تو محبت تو خوشی ہوگی نا، خوشی کا نام تو ہے محبت. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خوش ہو کہے محبت نہیں ہے، تو پھر خوشی کیسے ہوگی؟ محبت ہوگی تو خوشی بھی ہوگی. تو کتنی بڑی شان ہمارے مرشد پاک نے حضرت علی کی بتا دی ہمیں کہ کیوں خوش نہ ہو اس سے خدا، اور خوش نہ ہو کیوں مصطفیٰ، جو تم سے مل کر خوش ہوا. مولا علی مشکل کشا ہے یہ غلام قادری، سرشار جام حیدری ہے. او کیوں نہ واصف آپ کا، او کیوں نہ واصف آپ کا، اے عاشقوں کے بادشاہ، اے شیر حق اسد الاولا، مشکل کشا. رسول پاک پہ بھیجا خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. شہادت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. رمضان شریف کا مہینہ جیسا کہ آپ نے بھی سنا، ماہ رمضان میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ دستور تھا کہ آپ ایک شب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری شب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتے تھے. افطاری و سحری میں چند لقمے تناول فرمایا کرتے تھے اور آپ کا روزہ ہوتا تھا. یہاں تک کہ جب وہ دن نزدیک آنے لگا جس روز آپ کی شہادت واقع ہونی تھی، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ کچھ کھائیں. تو آپ نے فرمایا کہ اب تو ایک دو رات کا معاملہ رہ گیا ہے، اور اس رات آپ بار بار گھر سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر مبارک اٹھاتے اور زبان سے فرماتے کہ واللہ یہ تو اس وعدے کی رات ہے جو وعدہ مجھ سے کیا گیا ہے. یعنی کہ آپ کے علم میں تھا کہ ایسا ہونا ہے. چنانچہ جب سحری ہوئی تو آپ نے حضرت امام حسن جو آپ کے بڑے فرزند تھے، امام حسین کے بڑے بھائی، ان سے فرمایا کہ اے بیٹا، آج میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نانا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. کیا آپ فرما رہے تھے علی اس امت سے تمہیں آرام تو نہیں ملا، ان کے حق میں دعا کرو. تو میں نے پھر یوں دعا کر دی کہ اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دے اور انہیں میرے بدلے برا بدلہ دے. چنانچہ اب نماز کی فجر کی تیاری میں آپ مسجد کی طرف تشریف لے جانے لگے، یہاں تک کہ مسجد کوفہ میں تشریف لے آئے تو وہ خارجی جس نے یہ حرکت کی، ملعون عبد الرحمن
ابن ملجم، وہ چھپا ہوا تھا. آپ اس کے سامنے سے گزرے اور مسجد کے اندر ایک طرف جا کر آپ نے نماز سنت نیت فرمائی اور نماز سنت کی ایک رکعت آپ ادا فرما چکے تھے. جب دوسری رکعت بحالت قیام میں آپ کھڑے ہوئے تھے تو اس ملعون نے پچھلی جانب سے زہر آلود تلوار آپ کو زور سے ماری کہ آپ کے سر مبارک اور کن پٹی کی طرف سے ہو کر وہ نکلی اور خون کا فوارہ چھوٹ گیا اور حضرت مولا علی خون میں نہا گئے. تو لوگ دوڑ پڑے آپ کی طرف اور کچھ لوگوں نے اس خارجی کو پکڑ لیا تاکہ وہ بھاگنے نہ پائے. پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ چونکہ زخمی ہو گئے تھے، آپ کو لے جایا گیا گھر. تو آپ تقریباً 19 رمضان المبارک سے لے کر اور 21 رمضان المبارک تک بقید حیات رہے اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت واقع ہو گئی اور آپ نے اس فانی دنیا کو آپ نے خدا حافظ کہا. تو یہ شہادت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی ہوئی ہے. اسی طرح پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں آپ کے چھوٹے فرزند سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی اور آپ کے بڑے فرزند ان کو بھی شہید اس طرح کہا جاتا ہے کہ ان کی جو وفات ہوئی وہ زہر کی وجہ سے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا. تو اس لیے امام حسن کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سری شہادت والے ہیں اور امام حسین کو کہا جاتا ہے کہ آپ جہری شہادت والے ہیں اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ یہ بھی جہری شہادت والے کہ آپ کو باقاعدہ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے مرکز انور پر. آپ کا مرکز انور اس وقت نجف میں ہے، نجف اشرف جس کو کہا جاتا ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، یعنی مجھے اس نے کوئی متاثر نہیں کیا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، یعنی غیر مسلم کی طرف اشارہ کیا، فرنگی کی طرف. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ عقیدت کی بات ہے نا. تو علامہ اقبال کے جیسے لوگ تو عقیدت مند گزرے ہیں، انہوں نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے روح انور پر. آمین اللہم ربنا آمین. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان کر امت پیشوا کو رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر ملت کے مقتدا پڑھ کر درود ادب سے غلام حزیں تو کہ سلطان کر سلطان کر یا حسین
علی آپ کے سر کا صدقہ آپ آمین اللہم یا ربنا آمین.